بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کا مقام نزول کیا ہے، یہ کس جگہ پہ جو ہے وہ نازل ہوئی، کس شہر میں نازل ہوئی۔ سورہ یاسین کو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس وجہ سے سورہ یاسین جو ہے وہ مکی کہلاتی ہے۔ اس کے اندر 5 رکوع ہیں اور 83 آیات بینات ہیں۔ سورہ یاسین کا نام یاسین کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیوں ہے، کیا ہے؟ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین جو ہے وہ رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے فضائل کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سورہ یاسین کے فضائل کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ان میں سے 4 جو ہے میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، مگر قرآن عزیز فرقان حمید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ فرمایا جو سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ بخش دے گا، اور فرمایا کہ مرنے والوں کے پاس بھی جو ہے سورہ یاسین کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ یہ ہمارے عرف میں جو ہے یہ بات مشہور ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے جو ہے وہ آسانی کر دیتا ہے۔ وہ جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جان اس کے گلے میں اٹک رہی ہوتی ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت سے اللہ پاک اس کے لیے جو ہے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، 2 شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھے اور اس پر جو ہے وہ ہمیشگی اختیار کرے، یعنی ہر رات سورہ یاسین کو پڑھے، پھر وہ مر جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت جو ہے وہ مرے گا۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں سورہ یاسین کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور مزید بھی اس کے اندر جو ہے وہ مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب جو ہیں وہ سچے رسول ہے، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ جو ہے جو عناد اور دشمنی اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان 2 گروہوں میں سے ان کے دونوں کے اعمال محفوظ ہیں۔ مومنوں کے بھی اعمال لوح محفوظ پر محفوظ ہیں،
اور کافروں کی جو اعمال ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ کل قیامت کے دن ایمان لانوں کو، جو ایمان لائے ان کو بھی جو ہے وہ جزا ملے گی، یعنی جنت ملے گی، اور کافر جو حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، فرمایا کہ انہیں بھی کل قیامت کے دن سزا ملے گی، تو وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جنہوں نے دیگر یک بعد دیگر رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا جو ہے ایک مذاق اڑایا، اور جو بھی ان کے پاس رسول آئے ان لوگوں نے، ان قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اس نے آ کر بتایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نہ جھٹلائیں، اور انبیاء کو جو ہے وہ نہ جھٹلائیں۔ اور شخص نے آ کر ان لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت کی، تو ان لوگوں نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور شہید کرنے والے جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ جہنم میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ نمبر 3، کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس بات سے بھی ڈرایا گیا کہ انہوں نے سابقہ کفار جیسے روشیں نہ چھوڑی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا، تو فرمایا کہ ان پر بھی عذاب آیا تھا اور تمہارے اوپر بھی عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ نمبر 4، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، اور بنجر زمین جو ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے کیسے سبز کرتا ہے، اور پھر رات اور دن کا جو ایک نظام ہے، اپنے وقت کے مطابق رات آتی ہے، رات چلی جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے کیے جانے، اور سمندر کے اندر یعنی پانی کے اوپر کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک جو ہے وہ نشانی ہے۔ اور جناب علی ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعیدیں جو ہے وہ سنائی ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ تو شاعر ہے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں قرآن کے اندر آیت کو نازل فرمایا میرے حبیب شاعر نہیں ہیں، بلکہ میرے حبیب تو جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے تمہارے اعمال کی اصلاح کرنے والے ہیں، اور قرآن کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ ڈراتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو ہے وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ فاطر کے ساتھ سورہ یاسین کو مناسبت کیا ہے۔ مناسبت ایک تو یہ ہے کہ سورۃ فاطر میں بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رسول ہیں، اور یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کو آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پہلے جو ہے وہ ڈرایا جا چکا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ تھا سورہ یاسین کا مختصر تعارف جو میں نے آپ احباب کی نظر کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔